بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک ایسا جزیرہ جہاں ایک عجیب مخلوق جساسہ موجود ہے اور ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا جو خود کو دجال کہتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جساسہ کا قصہ اور دجال۔ امام عامر بن شراحیل شعبی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی طرف منسوب نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گی۔ عامر نے کہا، تو ٹھیک ہے، سنائیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گویا ہوئیں، ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی۔ وہ اعلان کر رہا تھا، لوگوں، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر میں سوئے مسجد چل پڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ممبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر دریافت فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں بیٹھے رہنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، میں نے تمہیں شوق دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ جو پہلے نصرانی تھا، اب اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا ہے اور اس نے مجھ سے ایک ایسی بات بیان کی ہے جو میرے اس بیان کے مطابق ہے جو میں تم سے مسیح دجال کے بارے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی زبانی بیان کردہ بات سنانا شروع کر دی۔ کہتے ہیں، میں لخم اور جذام قبائل کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر میں چوبی جہاز پر سوار تھا۔ ایک بڑی موج آئی اور جہاز کو بہا کر لے گئی۔ سمندری طوفان میں ہمارا جہاز 1 مہینے تک ادھر ادھر لڑکتا اور بھٹکتا رہا۔ پھر اس کا رخ ایک جزیرے کی طرف ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو گئے، پھر جزیرے میں داخل ہوئے۔ ہم نے وہاں ایک گھنے اور کھدرے بالوں والا چوپایا دیکھا۔ بالوں کی بہتات کی وجہ سے اس کی اگلی اور پچھلی جانب کا کوئی پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہارے لیے بربادی ہو، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں جساسہ ہوں۔ پوچھا، جساسہ کیا بلا ہے؟ وہ بولا، اے قوم، ایسا کرو، اس سامنے والے گرجا گھر میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بڑے شوق سے ساری بات بتائے گا اور تمہاری بات بھی سنے گا۔ وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت مشتاق ہے۔ جب اس نے ہمیں متذکرہ آدمی کے بارے میں بتلایا تو ہمیں اس چوپائے کے بارے میں شیطان ہونے کا خوف ہوا۔ ہم لوگ جلدی سے اس آدمی کی طرف چل دیے اور گرجے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک آدمی تھا، وہ بہت لمبا تڑنگا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور دونوں زانوں، دونوں ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اتنی سختی سے جکڑا ہوا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہم نے پوچھا، ارے کم بخت، تم کیا چیز ہو؟ وہ بولا، تم لوگ اب میری خبر پر قابو پا ہی لوگے، اب تمہیں میرا حال معلوم ہی ہو جائے گا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب ہیں، ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے۔ سمندر کی موجیں ہم سے 1 مہینے تک کھیلتی رہی اور ہم کسی نہ کسی طرح تیرے اس ٹاپو سے آ لگے۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر ٹاپو میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک بھاری دم کا بہت گھنے بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت سے اس کے اگلے پچھلے حصے کی شناخت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہم نے پوچھا، ارے کم بخت، تم کیا چیز ہو؟ وہ بولا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تم لوگ
اس آدمی کے پاس چلے جاؤ جو گرجے کے اندر ہے، وہ تمہاری خبر کا بے حد مشتاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ پہنچے اور ڈرے کہ مبادا تو کوئی بھوت پریت ہے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آدمی نے پوچھا، اچھا تم لوگ مجھے بیسان فلسطین کی ایک بستی کے نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ۔ ہم نے کہا، تو اس نخلستان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ بولا، میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پھلتا پھولتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں پھلتا پھولتا ہے۔ اس نے کہا، اب عنقریب وہ نہیں پھلے پھولے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے تپرستان کے سمندر، یہ سمندر فلسطین میں ہے جو فلسطین اور اردن کے درمیان حد فاصل ہے، کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے سوال کیا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ بولا، عنقریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر ملک شام کا ایک شہر کے چشمے کے متعلق معلومات دو۔ ہم نے کہا، تو اس چشمے کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے؟ کہنے لگا، کیا اس میں پانی ہے اور کیا وہاں کے لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا، اس میں بہت پانی ہے، وہاں کے لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگا، مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے دریافت کیا، کیا ان سے عربوں نے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پوچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے کہا، انہوں نے قرب و جوار کے تمام عربوں پر قبضہ پا لیا ہے اور عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ کہنے لگا، کیا ایسا ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ وہ کہنے لگا، یہ عربوں کے حق میں بہت اچھا ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ لو، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں۔ اب وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں نکلوں گا تو ساری دنیا میں گھوموں گا، تمام چھوٹی بڑی بستیوں کا 40 دنوں میں دورہ کر لوں گا۔ ہاں، میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پاؤں گا، کیونکہ ان دونوں شہروں میں میرے لیے داخل ہونا حرام ہے۔ جب بھی میں ان دونوں شہروں یا ان میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، ایک فرشتہ ننگی تلوار سونتے ہوئے میرا استقبال کرے گا اور مجھے شہر میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس حدیث کی راویہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ہیں، جو حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا سے ممبر پر ٹیک لگائی اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ۔ پھر فرمایا، کیا میں نے تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی تھی؟ لوگوں نے جواب دیا، بے شک بتائی تھی۔ ارشاد ہوا، جب مجھ سے تمیم نے یہ اوپر والی باتیں بیان کیے تو یہ وہی باتیں تھیں جن کا میں تم سے ذکر کر چکا ہوں اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ آگاہ رہو، دجال بحر شام، بحر روم یا بحر یمن، بحر عرب میں نہیں بلکہ وہ مشرق بحر ہند کی جانب سے آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی اور یاد رکھی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑی بصورت فتنہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔